باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتاب القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج میں سب سے پہلے تمامی حضرات کو دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج نیمہ رمضان 15 رمضان کی شب ہے اور 15 رمضان کو دوسرے امام کے ولادت باسعادت کی تاریخ۔ امام حسن ﷺ ہو بہو اپنے نانا رسول اللہ کی شبیہ تھے اور آپ کا نام بھی خود پیغمبر اسلام نے حکم پروردگار سے منتخب کیا تھا۔ ناظرین کرام، یوں تو پیغمبر اسلام کے دونوں نواسوں کی سیرت میں، کردار میں اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر کی سیرت نظر آئے گی۔ زہد ہو، تقوی ہو، علم ہو، صبر ہو، شجاعت ہو، جنگ ہو، صلح ہو، ہر پہلو میں پیغمبر اسلام کی سیرت کا عملی نمونہ ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ آپ کی سیرت کے بہت کم پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے زیادہ تر آپ کی صلح کا تذکرہ ہوتا ہے، جبکہ آپ کی سیرت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں جنہیں بیان کرنے اور نتائج اور رائج کرنے کی ضرورت ہے، جیسے آپ کا حلم، آپ کا اخلاق، آپ کی کرم نوازی وغیرہ، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں تفصیل سے بیان کیا جائے اور ان پہلوؤں کو مزید روشن کیا جائے۔ آج آپ کے سامنے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کے صرف ایک پہلو یعنی آپ کی سخاوت اور انفاق و بخشش کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسلام نے انفاق اور بخشش کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن نے اسے مومن کی پہچان بتایا ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے جنت کے حصول اور بلندی درجات کا ذریعہ بتایا۔ بسا اوقات جسم کے کچھ حصے بے حس ہو جاتے ہیں اور کسی درد، زخم یا تکلیف کا احساس نہیں کر پاتے۔ یہ بے حسی کبھی انسان کی روح میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان بھی کبھی اپنے ہونے کا احساس کھو بیٹھتا ہے اور وہ لوگوں کے رنج و غم اور ضرورت مندوں کی محرومیت کو محسوس نہیں کر پاتا، اور جس کو دوسروں کی خدمت کی توفیق میسر آتی ہے اس کے اندر زندگی کا احساس اور انسانیت کا درد پایا جاتا ہے اور اس کی خدمت سے روحانی لذت اور معنوی لطف اٹھاتا ہے اور خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، فرزند رسول، میرا ایک دشمن ہے۔ ایک دشمن کی شکایت کرتے ہوئے بولا
کہ میرا ایک دشمن ہے جو بوڑھوں پر رحم نہیں کرتا اور بچوں پر ستم کرتا ہے۔ امام نے پوچھا وہ تمہارا دشمن کون ہے؟ تو اس نے کہا فقر و تنگ دستی۔ آپ نے پہلے سر جھکایا اور پھر اپنے خادم سے کہا گھر میں جا اور جتنا پیسہ ہو اسے دے دو۔ خادم نے سارا مال لا کر اس شخص کو دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو امام نے کہا آج کے بعد جب بھی تیرا دشمن تیرے پاس آئے اور تجھے پچھاڑنا چاہے تو تم میرے پاس چلے آنا۔ ناظرین کرام، البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس بھی دولت و ثروت ہے وہ آسانی کے ساتھ اور شیطانی وسوسوں سے بچ کر خدا کے راہ خدا میں لوگوں کے لیے خرچ کرتے۔ تو جو فرمائیے اپنی ثروت تو دولت تو طاقت کو راہ خدا میں اور دوسروں کے لیے خرچ نہیں کر سکتے، اور ثروت مندوں کی شکل میں بیچارے دنیا کے اسیر بنے ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دوڑ میں پہل کرتے ہیں اور خدمت خلق اور نیکی میں آگے آگے رہتے ہیں اور اس دنیاوی نیکی کے ذریعے سے آخرت خرید لیتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں انفاق و بخشش کا پہلو بہت زیادہ نمایاں ہے۔ شیعہ سنی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ عطا و بخشش میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کی کوئی کیا ہے مثال نہیں ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے 2 بار اپنا سارا مال اور 3 بار اپنا نصف مال راہ خدا میں بخش دیا، خرچ کر دیا۔ حضرت امیر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب تم تنگ دست ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے سے خدا سے تجارت کرو۔ انسان مال چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اس مال اور اس کے نتائج و اثرات کا حساب خدا کے حضور میں دینا ہے۔ لہذا چاہیے کہ وہ یہیں پر انفاق اور خیرات کے ذریعہ خدا کے یہاں کچھ مال جمع کر دے، جب اسے ضرورت ہو تو اسے وہاں سے مال لے لے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے اگر انسان راہ خدا میں خرچ کرے گا تو خدا خزانہ غیب سے اور بھی دے گا، کیونکہ اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت ہے کہ ایک دن ایک بدو عرب نے راستے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو روکا اور 2 شعر پڑھ دیے اس نے، اور اس کے بعد حاجت بیان کی۔ امام اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ نے خادم کو بلایا اور کہا کہ اندر جتنا پیسہ وہ لے کر آؤ، اسے دے دو۔ خادم 12,000 درہم لے کر آیا اور امام سے کہنے لگا مولا گھر میں جو کچھ تھا وہ یہی ہے، اب ہمارے گھر میں خرچے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ امام نے غلام کی بات سن لیا اور سارا مال اسے دے دیا اور فرمایا کہ خدا پر بھروسہ رکھو۔ جود و بخشش ائمہ طاہرین کا شیوا رہا ہے، لیکن ان کے عطا کرنے اور ہمارے عطا کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ان آداب کی رعایت نہیں کرتے جو اس کے لیے ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ نتیجہ نہیں حاصل ہو پاتا۔ جبکہ ائمہ طاہرین نے جہاں سخاوت و بخشش کا مظاہرہ کیا ہے، وہیں آداب عطا کا بھی
پاس و لحاظ رکھا ہے. لہذا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں انفاق و بخشش کے جو آداب نظر آتے ہیں ان پر خاص طور سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ متوجہ ہوں تو میں جلدی آداب انفاق آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں کہ انفاق و بخشش کے آداب کیا ہیں. سب سے پہلے آپ کے انفاق و بخشش میں خلوص و للہیت پائی جانی چاہیے. ریاکاری اور دکھاوا اسے کھوکھلا بنا دیتی ہے، چاہے انفاق ہو کہ بخشش ہو. اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے بخشش و عطا کا کہ احسان جتائے بغیر، حقارت آمیز سلوک کیے بغیر، اس کی قدر و منزلت کو گھٹائے ہوئے بغیر راہ خدا میں انفاق کر دو. یہ راہ خدا میں انفاق کرنا اہل بیت کا بہت بڑا شیوا رہا ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے احسان جتائے بغیر امام حسن مجتبی خدمت کرتے تھے. آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آ کر اپنی حاجت بیان کرنا چاہی. امام نے کہا خاموش ہو جاؤ خاموشی سے اپنی حاجت لکھ کے لے کے آؤ. اس نے اپنی ضرورت بیان لکھ دیا. امام نے اس کو 2 گنا دیا. امام نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ سب کے سامنے اپنی حاجت بیان کر کے شرمندہ. تیسرا ادب عطا و بخشش کا یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے عطا کرنا چاہیے. انفاق کی وہ اہمیت اور وہ قدر و منزلت اس وقت ہے جب آپ محسوس کر کے مانگنے سے پہلے آپ عطا کر دیں. چنانچہ ایک اور روایت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت میں کہ آپ کو کہیں سے کچھ مال ملا، آپ نے اسی وقت فوراً راہ خدا میں تقسیم کر دیا. اور جب آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو ایک اعرابی نے آپ سے سوال کیا. آپ نے اس اعرابی سے کہا تم گھبراؤ نہیں. اپنے غلام کو حکم دیا کہ باقی جو بھی مال ہے اسے اس کو عطا کر دو. کسی نے سوال کیا کہ مولا اس نے تو ابھی آپ سے سوال بھی نہیں کیا تھا، آپ نے کیسے پرکھ لیا کہ وہ آپ کے پاس حاجت لے کے آ رہا ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا ہم وہ لوگ ہیں جو مانگنے سے پہلے عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ہماری وجہ سے شرمندہ ہو. چوتھا ادب راہ خدا میں انفاق کرنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ انسان حقیقی ضرورت مندوں کا پتہ لگائے اور درد ماندہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے. بطور مثال اگر کوئی مقروض اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا، کوئی یتیم ہے جس کا کوئی کیا ہے سرپرست نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان کو کیا ہے جلد از جلد ان کی کیا ہے حاجت روائی کرے. ہاں یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دینی ضروری ہے کہ اسلام نے اس بات پر ضرور تاکید کی کہ انسان ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرے اور ان تک پہنچائے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمہارے سامنے اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے اور تمہارے پاس گنجائش ہو تو تم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. ناظرین کرام، امام حسن مجتبی علیہ السلام سوال کرنے سے پہلے
لوگوں کو عطا کر دیتے تھے۔ اپنے در سے آپ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ خالی ہاتھ بھی ہوتے تھے تو بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ خالی ہاتھ ہوتے ہیں پھر بھی سال کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور اس سے امید رکھتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ خود مانگنے والا ہو کر کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ یہ میری زندگی کا معمول بن چکا ہے، مجھے خدا دیتا ہے اور میں دوسروں کو دیتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے دوسروں کو دینا چھوڑ دیا تو کہیں وہ خدا بھی مجھے دینا نہ چھوڑ دے۔ آخری بات، پانچواں بخشش و انفاق کا ادب یہ ہے کہ انسان اپنے بخشش اور عطا کو چھوٹا سمجھے۔ کچھ لوگ ذرا سی انفاق اور خیرات کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ ایسے لوگ ایک تو احسان جتاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حاجت روائی کرنے کا طریقہ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ انفاق اور بخشش کے 3 اہم آداب ہیں۔ پہلا یہ کہ اس راہ خدا میں انفاق کو چھوٹا سمجھو تاکہ اسے عظمت ملے۔ دوسرے یہ کہ چھپ کر عطا کرو تاکہ وہ خود ظاہر ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ جلدی کرو، یعنی آج اور کل کر کے نہ ٹالو جسے دیا جا رہا ہے تاکہ اس کی مشکل کشائی ہو جائے۔ ناظرین کرام، بہت اہم پہلو ہے انفاق اور بخشش کا اور امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا۔ بس آخری بات، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ جہاں آپ اس قدر انفاق فرماتے تھے، انفاق کرتے تھے، وہیں پر لوگوں کو مانگنے کا سلیقہ بھی بیان کرتے تھے کہ اپنی حاجت ہر کسی سے نہ بیان کرو، کن حالات میں مانگا جائے اور کن کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے نہ اہل سے مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ اسے نہ مانگا جائے، یا آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی سے مانگنا چاہتے ہو تو اہل سے مانگو، نہ اہل سے نہ مانگو۔ ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کے مقدس لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، جنہیں ایک بار امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے اپنے پڑوسیوں، اعزاء اقارب، ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں اور بقدر وسعت اور استطاعت ہم سے جو بن پڑے ہم ان کی کیا ہے ضرور بضرور مدد کریں اور راہ خدا میں انفاق اور عطا اور بخشش کر کے عند اللہ ماجور۔ شاید ہمارے یہی انفاق اور بخشش ہمارے روزوں کے قبولیت کی ضمانت لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔